اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تاریخ طبری جلد اول کا ہم مطالعہ کر رہے تھے۔ آج کی ایپیسوڈ میں ہم آدم و حوا کا امتحان کا یہاں سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت میں ٹھکانہ عطا فرما دیا اور انہیں آزادی دی کہ وہ جنت میں جہاں چاہیں جائیں اور جو چاہیں کھائیں سوائے ایک درخت کے پھل کے، اور یہی حکم ان کا امتحان تھا، اور یہ آزمائش حکم ان کی اولاد میں بھی جاری رہا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ پھر ہم نے آدم سے کہا تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 35۔ پس شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور اس درخت کا پھل کھانا ان کی نگاہوں میں فائدہ مند اور خوبصورت ٹھہرا دیا، اور اس کا کار گناہ کو ان کے لیے انتہائی پرکشش بنا دیا، یہاں تک کہ ان دونوں نے اسے کھا لیا، جس کے بعد ان کے اجسام کے پوشیدہ حصے عریاں ہو گئے، یعنی وہ دونوں بے لباس ہو گئے۔ ابلیس جنت میں، دشمن خدا جنت میں کیسے پہنچا اور یہ کار گناہ کرانے پر کیسے قادر ہوا؟ ابن عباس، ابن مسعود اور دیگر چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ ابلیس نے ان دونوں کے پاس جنت میں داخل ہونے کا ارادہ کیا، لیکن محافظ فرشتوں نے اسے روک لیا۔ پس وہ ایک سانپ کے پاس آیا، اور وہ سانپ اس وقت 4 ٹانگوں والے جانور کی شکل میں تھا اور اونٹ برابر تھا۔ ابلیس نے اس سے کہا کہ تو مجھے اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہو جا تاکہ میں آدم تک پہنچ سکوں۔ پس اس نے ایسا ہی کیا اور اسے لے کر محافظ فرشتوں کے پاس سے گزرا، لیکن وہ حقیقت نہ جان سکے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہی تھی۔ ابلیس نے سانپ کے منہ میں بیٹھے بیٹھے آدم سے گفتگو کی، مگر انہوں نے توجہ نہ دی۔ اس پر وہ باہر نکل آیا اور کہنے لگا کہ اے آدم، کیا میں تمہارے ایک ایسے درخت کی طرف رہنمائی نہ کروں جس کے پھل کو اگر تم کھا لو تو اللہ تعالیٰ کی طرح بادشاہ ہو جاؤ گے یا حیات ابدی پالو گے، اور تمہیں کبھی موت نہ آئے گی؟ اور اللہ کی قسم کھا کر اپنے بارے میں یقین دلایا کہ میں تمہارا ہمدرد اور خیرخواہ ہوں۔ ابلیس نے یہ تمام حرکت صرف اس لیے کی تھی تاکہ ان کے جسموں سے جنت کا لباس اتر جائے اور ان کے پوشیدہ اعضاء ظاہر ہو جائے۔ شیطان کو یہ معلوم تھا کہ ان کے پوشیدہ اعضاء ان کی شرمگاہیں ہیں، اور اسے اس چیز کا علم اس لیے تھا کہ وہ فرشتوں کی کتب کا مطالعہ کرتا رہا تھا، جبکہ آدم علیہ السلام کو اس وقت تک لباس اور شرمگاہوں کو چھپانے کی اہمیت کا اندازہ نہ تھا۔ آدم علیہ السلام نے ابلیس کی بات ماننے سے انکار کر دیا، جبکہ حوا آگے بڑھی اور پھل کھا لیا۔ پھر کہنے لگی اے آدم، تم بھی کھا لو، دیکھو میں نے کھایا ہے اور کچھ بھی نقصان نہیں ہوا۔ اس پر آدم نے بھی وہ پھل کھا لیا۔ آدم کے پھل کھاتے ہی دونوں کے پوشیدہ اعضاء ننگے ہو گئے اور وہ اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ابلیس زمین کے جانوروں کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ کون ہے جو مجھے اٹھائے اور جنت میں داخل ہو جائے تاکہ میں آدم اور اس کی بیوی سے بات کر سکوں، لیکن تمام جانوروں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ابلیس نے سانپ سے کہا اگر تو مجھے جنت میں پہنچا دے تو میں تجھے بنی آدم سے بچانے اور تیری حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ یہ سن کر سانپ نے ابلیس کو اپنے منہ میں بٹھا لیا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ ابلیس نے سانپ کے منہ میں بیٹھے بیٹھے ہی آدم و حوا سے گفتگو کی۔ اس دور میں سانپ اونٹ کے برابر چوپایا تھا اور اس کے جنسی اعضاء بھی قدرتی طور پر مستور تھے۔ اس غلطی پر اللہ تعالیٰ نے اسے برہنہ کر دیا اور پیڑ کے بل رینگنے والا جانور بنا دیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا سانپ کو جہاں پاؤ مار دو اور اللہ کے دشمن ابلیس کو اس کی ذمہ داری کے وعدے میں جھوٹا ثابت کر دو۔ وہب بن منبع سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم و حوا کو جنت میں رہائش عطا فرما دی اور ایک درخت کو ان کے لیے ممنوع قرار دے دیا
ممنوع درخت کی شاخیں پھیلی ہوئی تھی اور فرشتے اس کا پھل کھاتے تھے تاکہ وہ ابدی حیات کے مستحق ٹھہریں، مگر آدم اور حوا کو اس کا پھل کھانے سے منع فرما دیا گیا۔ پس جب ابلیس نے ان کو پھسلانے اور گناہ کے مرتکب کرنے کا ارادہ کیا تو وہ سانپ کے پیٹ میں داخل ہوا۔ سانپ اس وقت 4 ٹانگوں پر بختی اونٹ کی طرح چلتا تھا اور بہت خوبصورت معلوم ہوتا تھا۔ جب سانپ جنت میں داخل ہو گیا تو ابلیس اس کے پیٹ سے باہر نکلا اور اس ممنوع درخت کا پھل لے کر حضرت حوا کے پاس آیا اور کہنے لگا، اس پھل کی طرف دیکھو، اس کی خوشبو کتنی اچھی ہے، اس کا ذائقہ کتنا اچھا اور رنگ کتنا خوبصورت ہے۔ پس حوا نے اسے لیا اور کھا لیا۔ پھر حوا حضرت آدم کے پاس پہنچی اور کہنے لگی، اس پھل کی طرف دیکھو، اس کی خوشبو کتنی اچھی، اس کا ذائقہ کتنا عمدہ اور رنگ کیسا دل فریب ہے۔ پس آدم نے بھی کھا لیا۔ اس کے فوری بعد ان دونوں آدم و حوا علیہ السلام کے پوشیدہ اعضاء ظاہر ہو گئے، جس پر آدم علیہ السلام جلدی سے اس درخت کے تنے میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آواز دی، اے آدم تم کہاں ہو؟ آدم علیہ السلام نے جواب دیا، اے میرے رب میں یہاں ہوں۔ فرمایا، باہر کیوں نہیں نکلتے؟ آدم کہنے لگے، میں آپ سے حیا کرتا ہوں۔ فرمایا، یہ درخت زمین میں سب سے زیادہ ملعون ہوگا، اس پر لعنت پیدا کر دی گئی ہے، اب اس کے پھل کانٹوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ نیز فرمایا کہ اس وقت جنت اور زمین میں کیکر اور بیر کے درخت سے زیادہ افضل کوئی درخت نہ تھا۔ پھر فرمایا، اے حوا، تم نے میرے بندے کو دھوکہ دیا، لہذا حمل کا زمانہ تمہارے لیے بطور سزا مقرر کیا گیا، اور اس میں تم بڑی مشقت اور تکالیف اٹھاؤ گی، اور جب وضع حمل کا وقت ہوگا تو تم درد کی شدت سے اسے اپنے آپ کو موت کے دہانے پر پاؤ گی۔ اور سانپ سے فرمایا، تم نے ابلیس لعین کو اپنے پیٹ میں داخل کیا، جس کی وجہ سے وہ میرے بندے کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا، لہذا تجھ پر لعنت ہو، تیری ٹانگیں تیرے پیٹ میں داخل ہو جائیں گی اور تیری خوراک مٹی ہوگی، تجھ میں اور اولاد آدم میں دشمنی ہوگی، جہاں بھی تو انہیں نظر آئے گا وہ اپنی ایڑی سے تیرا سر کچل دیں گے، اور جہاں وہ تجھے دکھائی دیں گے تو اپنے جبڑوں سے اسے ڈسے گا۔ حضرت واحب سے پوچھا گیا کہ فرشتوں کی خوراک کیا ہے؟ فرمایا، یفعل اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ محمد بن قیس روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو ایک درخت کی طرف جانے سے منع فرمایا تھا، لہذا وہ اس کے علاوہ جہاں سے چاہتے خوب کھاتے تھے۔ پس شیطان آیا اور سانپ کے پیٹ میں داخل ہو گیا، حضرت حوا سے گفتگو کی اور حضرت آدم کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم اس کو کھا کر فرشتے نہ بن جاؤ یا حیات ابدی نہ حاصل کر لو۔ اور ان کے سامنے قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا ہمدرد اور خیرخواہ ہوں۔ یہ سن کر حوا نے درخت کو کاٹا کھانے کے لیے تو وہ خون آلود ہو گیا، اور ان دونوں آدم و حوا کے جسم پر موجود لباس اتر گیا، اور پھر یہ دونوں جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپانے لگے۔ اس پر ان کے رب نے انہیں یاد کرایا، کیا میں نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے منع نہ کیا تھا؟ اور کیا میں نے تمہیں یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ تم نے کیوں کھایا تھا جبکہ میں نے منع کیا تھا؟ آدم نے جواب دیا، اے میرے رب، حوا نے مجھے کھلایا۔ حوا سے پوچھا، تم نے کیوں کھایا؟ حوا کہنے لگی، مجھے سانپ نے کہا تھا۔ سانپ سے پوچھا تو تم نے حوا کو ایسا کرنے کو کیوں کہا تھا؟ اس نے جواب دیا، مجھے ابلیس نے کہا تھا۔ فرمایا، یہ ملعون اور دھتکارا ہوا ہے۔ اے حوا، جس طرح تم نے درخت کو خون آلود کیا ہے، تم بھی ہر مہینے خون آلود ہو جاؤ گی۔ اور اے سانپ، تو اپنی ٹانگیں کاٹ دے اور پیٹ کے بال رینگ کر چلا کر، اور جو بھی ابن آدم تجھے دیکھے گا تیرا سر تیرا پتھر سے کچل دے گا۔ اب تم زمین کی طرف اتر جاؤ، وہ تمہارے بعد تمہارے دشمن ہوں گے۔ ربی سے روایت ہے کہ ایک محدث نے بیان کیا، شیطان جنت میں ٹانگوں والے جانور کی صورت بنا کر داخل ہوا، وہ بالکل اونٹ کی طرح معلوم ہوتا تھا، پس اس پر لعنت کی گئی اور اس کی ٹانگیں ختم ہو گئیں اور وہ سانپ کی صورت میں تبدیل ہو گیا۔ ابو العالیہ سے مروی ہے کہ اونٹوں میں سے ایک قسم وہ ہے جن کا جد امجد جنات میں سے تھا،
اور آدم علیہ السلام کے لیے تمام جنت جائز اور روا کر دی گئی تھی سوائے ایک درخت کے، اور آدم اور حوا دونوں سے فرمایا کہ تم اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد شیطان حضرت حوا کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کیا تمہیں کسی چیز سے منع کیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، اس درخت سے۔ اس نے کہا تمہارے رب نے اس لیے منع کیا ہے کہ تم اسے کھا کر فرشتے نہ بن جاؤ یا حیات ابدی حاصل نہ کر لو۔ پس حوا نے پہل کی اور اسے کھا لیا۔ پھر حوا نے آدم سے کہا تو انہوں نے بھی کھا لیا۔ اس کے کھاتے ہی ان دونوں کو پیشاب پاخانے کی حاجت ہو گئی، جبکہ جنت میں ایسا کرنا ممکن نہیں۔ پھر یہ آیت تلاوت کی۔ آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 36۔ محمد بن اسحاق بعض علماء سے نقل کرتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے اور وہاں کی آسائش و نعمتیں دیکھی تو کہنے لگے کہ کاش مجھے یہاں ہمیشہ نصیب ہو جائے۔ بس شیطان نے ان کی یہ کمزوری پکڑ لی اور پھر اسی راہ سے ان سے لغزش کروا دی۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ مجھ سے صاحب علم حضرات نے ذکر کیا کہ شیطان کا سب سے پہلا مکر و فریب جس کے ساتھ اس نے آدم و حوا کو بہکانے کی ابتدا کی وہ یہ تھا کہ ان دونوں کے پاس آ کر کچھ اس انداز سے رویا کہ وہ دونوں غمزدہ ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا تم کس وجہ سے روتے ہو؟ کہنے لگا کہ میں تمہاری وجہ سے روتا ہوں کہ تم کبھی نہ کبھی ضرور مر جاؤ گے اور یہ تمام نعمتیں تم سے چھین جائیں گی۔ پس ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، اے آدم، کیا میں تمہاری ایسے درخت کی طرف رہنمائی نہ کروں جس کا پھل کھانے سے تم حیات ابدی کے مستحق ہو جاؤ گے اور یہ نعمتیں تمہیں ہمیشہ ملتی رہیں گی۔ اور اس کے بعد کہنے لگا کہ تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے تمہیں منع کیا ہے کہ کہیں تم اسے کھا کر فرشتے نہ بن جاؤ یا حیات ابدی نہ حاصل کر لو، اور قسم کھا کر اپنے ہمدرد اور خیر خواہ ہونے کا یقین دلایا اور ان سے کہا اسے کھا لو، فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ کی زندگی پالو گے۔ بس اس نے دھوکے سے ان دونوں کو اپنی طرف مائل کر لیا۔ فوسوس کی تفسیر۔ ابن زید فوسوس کی تفسیر میں فرماتے ہیں شیطان نے حوا کی طرف درخت کے بارے میں وسوسہ ڈالا اور انہیں اس کے کھانے کی طرف مائل کیا۔ پھر آدم کی نگاہ میں حوا کو حزین اور پرکشش بنایا، جس پر آدم نے حوا کو اپنی حاجت کے لیے بلایا، مگر حوا نے مشروط اقرار کیا اور شرط یہ لگائی کہ آدم اسے اس درخت کے پاس لے جائیں گے۔ جب آدم حوا کو درخت کے پاس لے کر آئے تو حوا انکاری ہو گئی اور کہا کہ پہلے اس درخت کا پھل کھائیں پھر قربت کا موقع دوں گی۔ پس دونوں نے اس میں سے کھا لیا۔ درخت کا پھل کھاتے ہی ان دونوں کے پوشیدہ اعضاء کھل گئے۔ آدم میں جنت میں بھاگنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ندا دی، اے آدم، کیا مجھ سے بھاگتے ہو؟ عرض کیا نہیں، بلکہ آپ سے حیا کرتا ہوں۔ فرمایا اے آدم، کس وجہ سے اس میں مبتلا ہوئے ہو؟ عرض کیا حوا کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کو مہینے میں ایک مرتبہ خون آلود کروں جیسا کہ اس نے درخت کو خون آلود کیا، اور میں اسے کم عقل رکھوں گا، حالانکہ میں نے اس سے متحمل مزاج اور بردبار پیدا کیا تھا، اور یہ زمانہ حمل اور وضع حمل میں نہایت مشقت، تکلیف اور دکھ سہے گی، حالانکہ میں نے اس کا زمانہ حمل اور وضع حمل بالکل آسان رکھا تھا۔ ابن زید کہتے ہیں کہ اگر یہ امتحان پیش نہ آتا تو دنیا بھر کی عورتیں ایسی ہوتی کہ نہ انہیں حیض آتا اور نہ ہی دوران حمل اور زچگی کے وقت انہیں تکلیف سے واسطہ پڑتا، نیز ان کا مزاج بھی بردبار ہوتا۔ سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام نے حواس کی درستگی کی حالت میں درخت سے نہیں کھایا تھا، بلکہ حوا نے انہیں شراب پلا دی تھی، جس کی وجہ سے ان پر کسی قدر نشے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ پھر حوا ان کو پکڑ کر درخت کے پاس لے گئیں اور انہوں نے اس میں سے کھایا۔ جب آدم و حوا سے خطا واقع ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے رخصت کر دیا اور تمام نعمتیں چھین لیں گئی۔ ان کو ان کے دشمن ابلیس اور سام کے ساتھ زمین کی طرف اتار دیا اور فرمایا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ،
تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 36۔ علماء متقدمین مدرجہ بالا آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو سے مراد آدم، ہوا، ابلیس و سانپ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے مراد آدم و ہوا، ابلیس و سانپ ہے۔ ابن عباس، ابن مسعود اور کچھ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانپ پر لعنت فرمائی اور اس کی ٹانگیں ختم کر دیں اور اسے پیٹ کے بل چلنے کے لیے چھوڑ دیا اور اس کی خوراک مٹی مقرر کی اور زمین کی طرف آدم و ہوا اور ابلیس اور سانپ کو اتارا۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے بھی اس کی تفسیر میں یہی منقول ہے کہ بعض سے مراد آدم و ہوا اور ابلیس اور سانپ کو اتارا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔